سرکار ہی ہیں، سرکار ہی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آپ حضرات خافا یا خافو اسباب سمع یسمع کی گردانیں پڑھ رہے تھے اور ان کی تعلیلات پڑھ رہے تھے۔ ماضی، مضارع، امر، نہی وغیرہ تمام گردانیں پچھلے سبق میں مکمل ہو گئی تھیں۔ ٹھیک ہے بات؟ اب جس طرح صاحب کتاب کا طریقہ ہے کہ گردان میں جو تعلیلیں ہوتی ہیں وہ تمام گردانیں مکمل کرنے کے بعد بتاتے ہیں، اسی طرح خافہ یا خافو کی گردان بھی تمام گردانیں مکمل ہونے کے بعد جو تعلیلیں ہوئی ہیں ان میں خاص خاص صیغوں کی یہاں تعلیل بیان کی گئی ہے۔ دیکھیں، لکھتے ہیں بدا کے اسم مفعول چون واوی باشد بر مقول قیاس کنند۔ اسم مفعول چون واوی باشد، اسم مفعول جب واوی ہو، یعنی اسم مفعول جب معتل عین واوی ہو، عین کلمہ واو ہو، بر مقول قیاس کنند، تو اس کو مقول پر قیاس کریں، یعنی جس طرح مقول میں تعلیل ہوئی ہے اسی طرح اس اسم مفعول میں بھی تعلیل ہوگی۔ مانند مخوفن مخوفانے، جیسے مخوفن اور مخوفانے، جیسے مخوفن اور مخوفانے۔ تو یہاں یہی بتا دیا کہ جب اسم مفعول معتل عین واوی ہو تو اسے مقول پر قیاس کر لیں، جو تعلیل مقول میں ہوئی ہے وہی تعلیل اس اسم مفعول میں ہوگی جو معتل عین واوی ہو۔ تو مقول کی تعلیل آپ حضرات کو پڑھا چکے ہیں، آپ مخوفن کی کر لیجئے، دونوں سمجھ میں آ جائیں گی۔ مخوفن اصل میں مخووفن تھا، واو متحرک ما قبل حرف صحیح ساکن، ما قبل حرف صحیح ساکن، واو کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو دی۔ اب اجتماع ساکنین ہوا واو اور واو کے درمیان، یعنی دو واو کے درمیان، پہلے واو کو حذف کر دیا، مخوفن ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ اور آپ یہ پڑھ چکے ہیں کہ بعض حضرات پہلے واو کو حذف کرتے ہیں اس لیے کہ دوسرا علامت ہے، والعلامت لا تحذف، اور علامت کو حذف نہیں کیا جاتا ہے۔ اور بعض لوگ پہلے واو کو حذف کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں، بعض لوگ، ایک منٹ پھر سے بات تھوڑی آگے پیچھے ہوگی، بعض لوگ پہلے واو کو حذف کرتے ہیں، بعض لوگ پہلے واو کو حذف کرتے ہیں اور دوسرے کو برقرار رکھتے ہیں، دوسرے کو حذف نہیں کرتے، اور کہتے ہیں کہ دوسرا علامت ہے، والعلامت لا تحذف، اور علامت کو حذف نہیں کیا جاتا ہے۔ اور بعض لوگ دوسرے واو کو حذف کرتے ہیں، بعض لوگ دوسرے واو کو حذف کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ زائد ہے، وزائد اولا بالحذف، اور زائد کا حذف کرنا بہتر ہوتا ہے۔ تو اسی طرح یہاں بھی مخووفن جو اصل ہے، جب خا ساکن کو واو کا ضمہ نقل کر کے دے دیا گیا تو دونوں واو ساکن ہو گئے۔ بعض حضرات پہلے واو کو حذف کرتے ہیں اور بعض حضرات دوسرے واو کو حذف کرتے ہیں۔ بہرکیف پہلا حذف کیا جائے یا دوسرا حذف کیا جائے، بنے گا مخوفن ہی، بنے گا آخر میں
تو مخوفن کی تعلیل سمجھ میں آ گئی کہ مخوفن اصل میں مخبوفن تھا، واو متحرک ما قبل حرف صحیح ساکن، واو کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو دی، اجتماع ساکنین ہوا، دو واو کے درمیان ایک کو حذف کر دیا، مخوفن ہو گیا۔ بدا کے اس میں مفعول چون واوی باشد، جان لیجئے کہ جب اس میں مفعول واوی یعنی معتل عین واوی ہو بر مقولن قیاس کنند تو اسے مقولن پر قیاس کریں، مانند مخوفن مخوفان، جیسے مخوفن مخوفان۔ چون یائی باشد، اور جب اس میں مفعول یائی ہو معتل عین یائی ہو بر مبیعن تو اسے مبیعن پر قیاس کریں، اسے پر قیاس کریں، مانند منیلن منیلان منیلون منیلتن منیلتان منیلاتن، پوری گردان لکھ دی، منیلن منیلان منیلون منیلتن منیلتان منیلاتن کی طرح، منیلاتن کی طرح، یعنی جو گردان مبیعن میں ہوئی ہے وہی ہر اس اسم مفعول میں ہوگی جو معتل عین یائی ہو، جو معتل عین۔ تو منیلن کی گردان بھی تعلیل بھی مبیعن کی طرح ہوگی، حالانکہ منیلن ابھی آیا نہیں ہے، اس کی گردانیں نہیں آئی ہیں، تو مبیعن اصل میں کیا تھا؟ مبیوعن، ارے اس میں مفعول ہے نا، مفعولن کے وزن پر لاؤ پہلے، مبیوعن۔ تو منیلن اصل میں کیا نکلے گی؟ منیلن کی اصل منیولن، من آسان تعلیل ہے، اور اس کی تعلیل دو طرح سے کی گئی، ہم نے بتائی بھی تھی کہ یا متحرک ما قبل حرف صحیح ساکن، لہذا یا کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو دی۔ اب اجتماع ساکنین ہوا یا اور واو کے درمیان، اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں یا ساکن ما قبل مضموم، لہذا یا کو واو سے بدلا، اور اجتماع ساکنین ہوا دو واو کے درمیان، پہلا واو گر گیا، اور بعض کے نزدیک یا واو کے درمیان ہوا تو یا گر گئی، تو اب ہو گیا منولن، کیا ہو گیا؟ منولن۔ پھر نون کے ضمے کو کسرے سے بدلا تاکہ اس بات پر دلالت کرے کہ یہاں سے حذف یا کو کیا گیا ہے، اس کے بعد واو ساکن ما قبل مکسور، لہذا اس واو کو یا سے بدل دیا تو منیلن ہو گیا، کیا ہو گیا؟ منیلن ہو گیا، مبیعن کی طرح۔ چون یائی باشد بر مبیعن، اور جب معتل عین یائی ہو، اس میں مفعول معتل عین یائی ہو بر مبیعن تو اسے مبیعن پر قیاس کریں، مانند منیلن منیلان منیلون منیلتن منیلتان منیلاتن، منیلن منیلون منیلن منیلان منیلون الی الآخر تک، ٹھیک ہے، منیلاتن کی طرح۔ اب آگے دیکھیں، خافا، خافا کا ترجمہ کیا ہے ترسید آں یک مرد، ڈرا وہ ایک مرد، در اصل خویفہ بود، اصل میں خویفہ تھا، واو متحرک ما قبل مفتوح، واو متحرک اس کا ما قبل مفتوح، واو الف گشت، واو الف ہو گیا، خافہ شد، خافہ ہو گیا بر حکم قالا، قالا کے حکم پر، قالا کے حکم کے مطابق، قالا کی طرح۔ اس کی تعلیل آسان ہے، ٹھیک ہے، آگے چلیں۔ خفنا در اصل خوفنا بود، خفنا اصل میں خوفنا تھا، سمعنا کے وزن پر، خفنا اصل میں۔ اب دیکھیں اس کی تعلیل دو طرح سے ہوئی ہے، یہ تو آپ حضرات سمجھ رہے ہوں گے، کئی صیغے ایسے آتے ہیں کہ اس کی تعلیل میں تعلیل کرنے والوں کا صرفیوں کا اختلاف ہے، کوئی کسی طرح تعلیل کرتا، کوئی دوسرے طریقے سے۔ تو ہم نے جو خوفنا کی تعلیل آپ کو بتائی، خفنا ہے نا، اصل میں خوفنا تھا، واو متحرک، اچھا خوفنا کیا ہے؟ واو متحرک ما قبل مفتوح، واو متحرک ما قبل مفتوح، لہذا واو کو الف سے بدل دیا، اجتماع ساکنین ہوا، الف اور فا کے درمیان، الف کو حذف کر دیا، خفنا ہو گیا، کیا ہو گیا؟ اس کے بعد خا کے فتحے کو کسرے سے بدل دیا تاکہ اس بات پر دلالت کرے کہ یہاں عین کلمہ مکسور تھا، عین کلمہ مکسور تھا، خفنا ہو گیا۔ لیکن یہاں دیکھیے صاحب کتاب تعلیل دوسرے انداز سے کر رہے ہیں، خفنا در اصل خوفنا بود، خفنا اصل میں خوفنا تھا،
واو حرف ضعیف حرکت قوی را احتمال نہ توانست کرد. واو حرف ضعیف ہے تو کہا واو حرف ضعیف حرکت قوی را، قوی حرکت کو، کسرے کی حرکت ہے نا تو یہ بھی قوی ہے. واو حرف ضعیف حرکت قوی کو احتمال نہ توانست کرد، برداشت نہیں کر سکا. واو جو کہ حرف ضعیف ہے وہ قوی حرکت کو برداشت نہیں کر سکا تو کیا ہوا؟ کسرہ از واو نقل کردہ بما قبل دادن، واو سے کسرہ نقل کر کے ما قبل کو دیا، ما قبل کی حرکت کو زائل کرنے کے بعد. آگے لکھا ہے چنانچہ در قولنا مذکور شد، جیسا کہ قولنا میں مذکور ہوا. تو بہرکیف واو کا کسرہ نقل کر کے ما قبل کو دے دیا، ما قبل کی حرکت کو زائل کرنے کے بعد. اب اجتماع ساکنین ہوا واو اور فا کے درمیان. یہاں لکھتے ہیں دو ساکن بہم آمدند، دو ساکن ایک ساتھ آئے، وہ کیا ہیں؟ واو اور فا. واو افتاد، واو گر گیا، خفنا شد، خفنا ہو گیا. تو یہ طریقہ بھی تعلیل کا ہے کہ واو حرف ضعیف قوی حرکت کو برداشت نہ کر سکا، اس لیے واو کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو دی، ما قبل کی حرکت زائل کرنے کے بعد. تو خا کے نیچے اب زیر آ گیا. اجتماع ساکنین ہوا واو اور فا کے درمیان، واو گر گیا، خفنا ہو گیا. یخافو ترجمہ کر رہے ہیں. می ترسد آ یک مرد، ڈرتا ہے وہ ایک مرد. یخافو کا ترجمہ ڈرتا ہے یا ڈرے گا وہ ایک مرد. اس کی اصل کیا ہے بتاتے ہیں. در اصل یخوف بود، یخافو اصل میں یخوف تھا. حرکت واو نقل کردہ بما قبل دادند، واو کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو دی. واو در اصل متحرک بود، واو اصل میں متحرک تھا. ما قبل او اکنو مفتوح گشت، اب اس کا ما قبل مفتوح ہو گیا. واو الف گشت، واو الف ہو گیا. یخاف شد، یخافو ہو گیا. تو یخوفو سے یخافو ہو گیا. پھر آگے لکھتے ہیں وقس البواقی فی الادراک، وقس البواقی فی الادراک، اور باقی کو سمجھنے میں اسی پر قیاس کریں. باقی کو سمجھنے میں اسی پر قیاس کریں کہ وہاں بھی یہی تعلیلیں ہوں گی. واو کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو دی جائے گی، پھر کہیں گے واو اصل میں متحرک تھا، اب اس کا ما قبل مفتوح، لہذا واو کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو دی. وقس البواقی فی الادراک، اور باقی کو سمجھنے میں اسی پر قیاس کریں. وصرف اجوف ابواب منشعب ہم بری قیاس کنند، اور منشعب، منشعب یعنی مزید فی، اور مزید فی کے ابواب کے اجوف کی گردان کو بھی بری قیاس کنند اسی پر قیاس کریں. اس کے صیغوں کی تعلیل بھی اسی طرح ہوگی، اس کے صیغوں کی تعلیل بھی اسی طرح ہوگی. پڑھ لیں ایک باب. صرف اجوف ابواب منشعب، منشعب کے ابواب کے اجوف کی گردان، تو چاہے آپ اس کو منشعب ہی کہیں یا مزید فی کہیں. مزید فی ثلاثی مزید فی کے ابواب کے اجوف کی گردان کو بھی اسی پر قیاس کریں. دیکھیں باب افعال کون سا باب ہے؟ اغاثہ یغیث اغاثۃ فہو مغیث، و اغیثہ یغاث اغاثۃ فہو مغاث، الامر منہ اغث والنہی عنہ لا تغث. اغاثہ یغیث اغاثۃ، غوث اعظم کا زمانہ چل رہا ہے، اسی سے آتا ہے غوث. اغاثہ یغیث اغاثۃ کا معنی ہوتا ہے مدد کرنا. کیا کرنا؟ مدد کرنا. اغاثہ اس نے مدد کی، اغاثہ اس نے، یغیث وہ مدد کرتا ہے یا مدد کرے گا. تو دیکھیں یہ صرف صغیر آ گئی، منشعب میں پڑھی ہے نا. ابھی اغاثہ اغاثہ اغاثو اغاثت اغاثتہ نہیں چل رہا ہے کہ ماضی کی گردان ہو پھر مضارع کی، صرف صغیر لے آئے. اغاثہ ماضی کا صیغہ، یغیث اور اغاثتاً مصدر، مغیث
اس میں فاعل، اور اغیثا فعل ماضی مجہول، یغاثو فعل مضارع مجہول، اغاثتاً مصدر، فہو مغاث اس میں مفعول، الامر منہ اغث فعل امر، والنہی عنہ لا تغث فعل نہیں۔ اب اس میں گردان دیکھ لیں، اغاثہ اصل میں اغوثہ تھا، اغاثہ اصل میں اغوثہ تھا، واو متحرک ما قبل حرف صحیح ساکن، لہذا واو کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو دی۔ پھر وہی کہیں گے واو اصل میں متحرک تھا، اب اس کا ما قبل مفتوح، لہذا واو کو الف سے بدل دیا، اغاثہ ہو گیا۔ تو وہی تعلیل ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ جو پیچھے ہوتی چلی جا رہی ہے، وہی قانون ہے، وہی قاعدہ۔ یغیث اصل میں یغوث تھا، یغیث اصل میں واو متحرک ما قبل حرف صحیح ساکن، لہذا واو کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو دی۔ اب اصل میں نہیں، واو ساکن ما قبل مکسور، واو ساکن ما قبل مکسور، لہذا واو کو یا سے بدل دیا، لہذا واو کو یا سے بدل دیا، یغیث ہو گیا اغاثتاً۔ فہو مغیث، مغیث کیا تھا اصل میں؟ معلوم تھا اپنے نام کا مطلب تعلیل، مغوث کیا تھا؟ میم غین پیش مغ، واو زیر وی، مغوی سادو پیش سن، مغوث تھا، کیا تھا؟ یہاں بھی تعلیل کر لیجئے، واو متحرک ما قبل حرف صحیح ساکن، دو طرح کی تعلیل ہوگی یہاں، ایک یہی واو متحرک ما قبل حرف صحیح ساکن، لہذا واو کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو دی۔ اب آپ کہیں گے واو ساکن ما قبل مکسور، لہذا واو کو یا سے بدل دی، واو کو، اور مغوثن میں یہی تعلیل زیادہ مناسب ہے جو ہم نے کی، کیونکہ وہ تو اس صورت میں کرتے ہیں کہ واو حرف ضعیف اور کسرہ حرکت قوی، حرف ضعیف قوی حرکت کو برداشت نہ کر سکا، اس لیے واو کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو دی۔ تو ہو گئی یہ بھی تعلیل۔ وہ اغیثہ اصل میں کیا تھا؟ اغوثہ، واو متحرک ما قبل حرف صحیح ساکن، لہذا واو کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو دی، واو ساکن ما قبل مکسور، لہذا واو کو یا سے بدلا، اس میں جگہ جگہ یا سے بدلا جائے گا۔ یغاث اصل میں یغوث تھا، یخاف والی تعلیل، واو متحرک ما قبل حرف صحیح ساکن، لہذا واو کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو دی، واو اصل میں متحرک تھا، اب اس کا ما قبل مفتوح، لہذا واو کو الف سے بدل دیا، یغاث ہو گیا اغاثتاً۔ فہو مغاث اصل میں فہو کیا تھا؟ یہ مغوث کیا تھا؟ وہی تعلیل، واو متحرک ما قبل حرف صحیح ساکن، لہذا واو کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو دی، واو اصل میں متحرک تھا، اب اس کا ما قبل مفتوح، لہذا واو کو مغاث ہو گیا۔ الامر منہ اغث، یہ کیا تھا اصل میں؟ اغوث، واو متحرک ما قبل حرف صحیح ساکن، لہذا واو کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو دی، اجتماع ساکنین ہوا، واو اور سا کے درمیان واو گر گیا، اغث ہو گیا۔ یا یوں بھی کہہ سکتے ہیں واو ساکن ما قبل مکسور، لہذا واو کو یا سا بدلا، اب اجتماع ساکنین کرایا جائے۔ والنہی عنہ لا تغث، یہ کیا تھا؟ کیا تعلیل ہوگی؟ ہاں، یا تو ڈائریکٹ گرا دیں واو کو ہی اجتماع ساکنین کے ذریعے، اور بعض لوگ واو کو یا سے بدلتے ہیں کسرے کی وجہ سے، پھر اجتماع ساکنین کرتے ہیں، بہرحال حذف ہونے کے بعد لا تغث رہے گا نہیں میں۔ اور یہ جو مصدر دو جگہ آیا ہے نا، اغاثہ یغیث اغاثتاً، اس میں بھی تعلیل ہوئی ہے، جیسے اکرم یکرم اکرامن ہے نا، ایسی اغوث یغوث اغواسن تھا، مصدر کیا تھا؟ اغواسن تھا۔ تو یہاں بھی واو متحرک ما قبل حرف صحیح ساکن، لہذا واو کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو دی، اجتماع ساکنین ہوا، اجتماع ساکنین ہوا، واو اور الف کے درمیان واو کو گرایا، واو کو، تو اغاثن ہو گیا؟ نہیں، واو کو گرانا نہیں، ہاں یہاں تو ڈبل ہو گیا الف نا، یہاں تو الف موجود ہی ہے، لہذا واو کو گرا دو۔ اغاثتاً اصل میں اغواسن تھا، واو متحرک ما قبل حرف صحیح ساکن، لہذا واو کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو دی۔ اب چاہو تو واو کو الف سے بدل لو، کہ واو اصل میں متحرک تھا ما قبل مفتوح، لہذا واو کو الف سے بدلا تو دو الفوں کے درمیان اجتماع ساکنین ہوگا، اور واو کو الف سے نہیں بدلو گے تو واو اور الف کے درمیان ہوگا، واو کو گرا دیا، اغاثن ہوا، اس کے بعد عوض میں آخر میں تا لے آئے، اغاثتاً ہو گیا، کیا ہو گیا؟ اغاثتاً ہو گیا۔ تو آپ حضرات با خافہ یا خافوں کی تعلیل اور باب افعال سے جو اغاثہ یغیثوں کی گردان دی ہے، اس کی تعلیل
اور یہ ساری چیزیں یاد کر کے لائیں.